السلام علیکم ناظرین، اب کیا ہوگا کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان خرم حسین حاضر ہے۔ آج کے شو میں ہمارا موضوع بحث صرف پاکستان نہیں بلکہ ایک اور بار پھر ہمارے شو کا جو اصل موضوع ہے جیو پالیٹکس وہ ہوگا۔ ہم جیو پالیٹکس کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر اینگل سے پاکستان کے زاویے کے مطابق۔ تو آپ ہمارے مختلف شوز میں دیکھیں گے کہ ہم نے ٹرکی نیٹو الائنس کو بھی ڈسکس کیا، ہم نے واٹر ویز کو بھی ڈسکس کیا، اور ہم نے کراچی کی صورتحال کو بھی ڈسکس کیا۔ اس کی وجہ آج کے دور میں جیو پالیٹکس کسی بھی ملک کے مسائل کے ساتھ جڑ چکی ہے، کیونکہ کسی نہ کسی انداز میں جیو پالیٹکس ان ملک کے مسائل پہ اور اس ملک کے مسائل جیو پالیٹکس پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کے ہمارے شو میں موضوع بحث ہوگا پینٹاگون کی وہ رپورٹ جو یو ایس پینٹاگون نے پیش کی ہے یو ایس کانگریس کے سامنے۔ یہ رپورٹ چائنا کے اوپر ہے اور اس رپورٹ میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور دفاعی صلاحیت کو کانگریس کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ بہت سارے تجزیہ کار اس رپورٹ کو دیکھ کے کہیں کہ یہ وہی نیریٹو یا ریٹرک ہے جو کہ امریکی گورنمنٹ اور امریکی اداروں نے بہت عرصے سے چائنا کے بارے میں اپنایا ہوا ہے، اور اس میں بہت حد تک حقیقت ہے، جس میں چائنا کی ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کو ہتھیا لینا یا تھیفٹ آف ٹیکنالوجی، انٹرنیشنل پیٹنٹ وائلیشن، اور اس کے ساتھ ساتھ اسپائنگ اور سائبر اٹیکس بھی شامل ہیں، جو کہ چائنا وقتاً فوقتاً امریکہ اور اپنے مخالفین پہ یہ حرب استعمال کرتا آیا ہے۔ اس رپورٹ میں اور بھی بہت سارے مضمرات ہیں ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے۔ اس رپورٹ میں خاص طور پہ سی پیک کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور چائنا اور رشیا کی بڑھتی ہوئی ایک بڑی الائنس سے بھی امریکہ اس رپورٹ میں خائف نظر آتا ہے۔ ان سارے مضمرات اور اس کے اثرات پہ گفتگو و شنید اور انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب۔ ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، آپ کو ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ، اور آپ نے اپنے بیانیے میں ہی کافی سارے سوالات پوچھ لیے ہیں، تو میں ادھر سے ہی شروع کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کے بیانیے میں ہی سوالات موجود ہیں۔ یہ رپورٹ جو پینٹاگون نے اس وقت شائع کی ہے تقریباً 4-5 روز قبل، وہ رپورٹ ہر سال اینول رپورٹ کہلاتی ہے جو کہ کانگریس کو پیش، اس میں پینٹاگون یا منسٹری آف ڈیفنس جو ان کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، امریکہ کی، وہ تمام کے تمام اینگلز کو کور کرتی ہے، اور جہاں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے انفلوئنس پر فرق پڑے گا یا امریکہ کو بعد میں تھریٹ آئے گا تو اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں بھی چائنا ایک خاص طور پہ فوکس میں رہا ہے، اور رپورٹ میں بالکل واضح طور پہ بتایا ہے کہ چائنا تھائی لینڈ، سنگاپور، انڈونیشیا، کینیا، سیشل، تنزانیہ اور اس کے علاوہ انگولا، تاجکستان، ان تمام پر اپنے لاجسٹک ملٹری بیسز قائم کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان کا تو پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس نے ایک دفعہ نہیں، سری لنکا، پاکستان اور میانمار میں کہتے ہیں کہ جی وہ تو کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ابھی شاید پلاننگ میں ہو۔ بہرحال رپورٹ میں یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو یہ جب کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں، تاکہ چائنا جو ہے چائنیز لبریشن آرمی، پیپلز لبریشن آرمی، وہ ملٹری پاور اپنی جو دور رس تک، یعنی زیادہ دور دراز کے علاقوں میں پہنچا سکے۔ اور اس کی ایک مثال ہم نے آپ نے گزشتہ پروگراموں میں ذکر کیا ہے، جبوتی کا، جب ہم واٹر ویز کی بات کر رہے تھے کہ جبوتی میں جو چائنیز بیس ہے وہاں ٹینکس بھی موجود ہے، وہاں ان کے تمام ساز و سامان ہے، یہاں تک کہ وہ جبوتی کے اپنے جس ملک میں ہے ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جہاں ان کا وہ بیس ہے اس کے اوپر سے کوئی فضائی وہ ان کا استعمال کر سکے راستہ۔ اور بلکہ امریکنز کو یہاں تک شکایت ہوئی کہ انہوں نے لیزر کے ذریعے ان کے پائلٹس کو ڈسٹریکٹ کیا اور ان کے جہازوں کو انٹرپشن کی جبوتی سے۔
تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یو ایس کانگریس کو رپورٹ دیتے ہوئے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نیوی، ایئر اور گراؤنڈ فورسز کو مزید طاقتور بنائے اور پروجیکٹ کرے. تو اس یہ بھی انہوں نے ساتھ میں ملا دیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پورے نیٹ ورک کا اس کا مقصد کہ ایسا نیٹ ورک کریٹ کریں جو کہ ون بیلٹ ون روڈ، جس کو BRI بھی کہتے ہیں، جس کا کہ پاکستان ایک بہت کلیدی حصہ ہے سی پیک کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اس کو دوام بخشنے کے لیے بھی یہ تمام کیے جا رہے ہیں. اور میں نے اپنے بہت سارے چینلز پر ہمارا جو ہم نے جو شو کیا تھا، ہم نے جو شو کیا تھا کہ دنیا کے واٹر ویز پہ یا سمندروں پہ تسلط کی جو جنگ جاری ہے، تو اس رپورٹ میں اس کو بھی انہوں نے واضح طور پہ ٹچ کیا ہے، اور اس میں بولا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اس تسلط کو بڑھا رہا ہے. لیکن یہ حقیقت نہیں ہوگی کہ چائنا اس تسلط کو بڑھا نہیں رہا، وہ تو اپنے صرف اور صرف چوکنگ ہول جس کو امریکہ اپنے تسلط میں رکھنا چاہتا تھا، یا تو ان چوکنگ ہول کو پہ اپنے ایکول فورس ایگزرٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو ایز اے لیوریج کبھی امریکہ مستقبل میں تجارتی راستوں کو روک کے چائنا کو بلیک میل نہ کر سکے. جی ہاں، وہ اپنے انٹرسٹ، اس کو کہتے ہیں نا، ہر ملک اپنے انٹرسٹ کی حفاظت کرتا ہے. اور چائنا کے انٹرسٹ جو ہے اس وقت اس کی بڑھتی ہوئی معیشت ہے، اور اس کی بڑھتی ہوئی معیشت کو تھریٹ یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہے. اور اس کو ایک دفعہ نہیں، بہت مرتبہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ چائنا کی انفلوئنس جو ہے امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. تو یہ بات تو واضح ہو گئی. لیکن میں غالباً پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ دنیا میں اپنی جتنی بھی آپ اگر معیشت کو بڑھائیں، اپنے کلچر کو بڑھائیں، اپنے آپ کسی بھی سماجی یا اقتصادی طاقت کو بڑھائیں، تو دنیا کی دوسرے ممالک بیلنس کو ڈسٹرب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے کہ امریکہ اس معاملے میں. کیونکہ امریکہ اس وقت سمجھتا ہے کہ وہ معیشت کے لحاظ سے بھی اور اس کی ملٹری مائٹ اتنی ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے انٹرسٹ کو، اگر وہ ملک کوآپریٹ نہ کرے یا امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف جائے، یا امریکہ کا انٹرسٹ کسی لحاظ سے اس سے کہ آ جائے انفلوئنس میں، یا اس سے خراب ہو، انٹرسٹ کم ہو، تو اس میں پھر وہ مزاحمت کی صورت ہو جاتی ہے. اور آج کی دنیا میں مزاحمت کے بہت سارے طریقے ہیں. تو اس حد تک چائنا اس لحاظ سے ایکسپینڈ کر رہا ہے. اور جو ایکسپینڈ کر رہا ہے وہ اپنی اکنامک، اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی اکنامک انٹیگریشن کو اور اس طرح اپنی لنکیج جو ہے، ٹریڈ کے لنکیج ہیں، ٹرانسپورٹیشن کے لنکیج ہیں، اس کو بڑھانے کے لیے وہ اپنی یہ لاجسٹک اور ملٹری بیسز کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی طرح اس نے وار کا بھی ذکر کیا ہے، اسی انداز میں ذکر کیا ہے. اور اسٹریٹجک جو پوائنٹس کا جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اس رپورٹ میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اسٹیٹ آف ملاکا جو ہے اس کو وہ اسٹریٹجک اس کا چوک پوائنٹ ہے، جس کی وجہ سے وہاں بھی اپنی ملٹری طاقت کو بڑھا رہا ہے، جو اس میں مصنوعی جزیرے بنا کے اپنے بیسز بنا دیے ہیں، اور جس پہ کہ ایک تنازع کھڑا ہو گیا ہے فلپین کے ساتھ اور باقیوں کے ساتھ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی، وہ یہ 2013 سے شروع ہوا نا معاملہ، یہ جو ون بیلٹ اور ون روڈ کا ہے اور وہ بور کا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ انٹرفیئر وہ سمجھتی ہے یو ایس کے ان کے انٹرسٹ کے میں ملٹری آپریشن میں بھی انٹرفیئر ہوگا ان کے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پوتی سے جب ان کے لیزر کے کچھ آپریشنز ہوئے تو اس پہ امریکہ نے باقاعدہ اس کو پوائنٹ ریز کیا کہ یہ جو پوتی بیس سے چائنا سے ہمارے اوپر ہوا ہے. تو اس رپورٹ میں بھی ذکر کر دیا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس ہوگی ہمارے ملٹری کے آپریشنز میں بھی انٹرفیئرنس پھر ہوگی اس لحاظ سے. جمیل احمد خان صاحب، تو یہ بات تو کچھ پرانی ہے، شاید اسی لیے اس کو پبلک ڈومین میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، تو اپنے بیانیوں کو مضبوط بنانے کے لیے. لیکن اس چائنا کی بڑھتی ہوئی قوت کو امریکہ کا ختم کرنے کا اقدام کیا ہے؟ کیا امریکہ کوئی چھوٹی موٹی جنگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ شروع کرے گا، یا پھر کس حد تک امریکہ اپنے موقف پر صحیح ہے، کس حد تک چائنا اپنے موقف پہ صحیح ہے؟ تو مسئلہ ہے کیا اس رپورٹ کے اندر خد و خال؟ کیا چائنا کو وہ کنٹرول کر سکیں گے اپنے اس بیانیوں کو آگے بڑھا کے؟ دیکھیں، یہ اس سوال کا جواب دینے میں
بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو کہ بیان کرنا پڑے گا. اس مختصر سے وقت میں اتنا آپ کے صرف اسٹیٹ جواب پر آ جاتا ہوں کہ امریکہ اس وقت جس صورتحال سے نبرد آزما ہے، یا امریکہ کے جو اس وقت آنے والے 10 سال نظر آتے ہیں یا 15 سال نظر آتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ چائنا سبقت لے جائے گا. اور چائنا کی اگر آپ رفتار دیکھتے ہیں، بہت ان کی عسکری قوت کو بڑھانے میں اور اس کی معاشی قوت تو 2010 سے لے کے سب سے بڑی معیشت ہے، اور 2012 سے لے کے سب سے بڑا ٹریڈ ہے. مینوفیکچرنگ سب سے بڑی ان کی 2010 سے چل رہی ہے اور اب تک کسی نے اس کو بیٹ نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اب جو ہے وہ اس کی ملٹری مائٹ بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے. اور اگر آگے چل کے آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح رشیا اور چائنا کی کولابریشن ہو رہی ہے، جس سے کہ امریکہ کی صورتحال اور زیادہ بھی، اور امریکہ نے ذکر بھی کیا ہے. کیونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں اس رپورٹ کا، جو کہ رپورٹ ظاہر ہے منظر عام پر آ چکی ہے، اور جو رپورٹ سرکاری طور پر منسٹری آف ڈیفنس اور پینٹاگان نے کانگریس کو پیش کی ہے، تو وہ سلسلہ لیکن زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. جمیل احمد خان صاحب، اس میں اگر آپ ایک اور زاویہ دیکھیں تو امریکہ اس چائنا کے اگینسٹ اکیلا کھڑا ہوا نظر آتا ہے. جرمنی نے پچھلے دنوں اپنی ایک چائنا پالیسی دی، جب فرانس نے بھی اپنی ایک چائنا پالیسی چائنا ڈاکٹرین ان کے نام سے اپنا ایک الگ ڈاکومنٹ نکالا. جرمنی کا کہنا یہ ہے کہ ہماری ٹریڈ پارٹنر ایک بہت بڑی مارکیٹ چائنا ہے، ہماری گاڑیوں کا کوئی 30 سے 35% ایکسپورٹ چائنیز مارکیٹ میں ہے، اور اگر ان کو چائنا کے ساتھ ٹریڈ قائم رکھنا ہے تو ان کے لیے ایک یو ایس مارکیٹ بھی بڑی مارکیٹ ہے اور چائنیز مارکیٹ بھی بڑی مارکیٹ ہے. وہ کسی آنے والے کھیل کا حصہ بننا نہیں چاہتے. اگر آپ پورا یورپ چائنا کے خلاف اگر آپ دیکھیں تو ایک پوری ٹرین سروس ہے جو چائنا سے یورپ جاتی ہے، لنڈن تک جاتی ہے کارگو ٹرین کی. اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوارڈ جو بنایا گیا، اس پورے کوارڈ کے اندر کوئی بھی یورپی ملک شامل نہیں ہے، تو کیا چائنا ڈاکٹرین یا چائنا کے اگینسٹ جو کھڑے ہوئے ملک ہیں اس میں یورپ نے امریکہ کو اکیلا چھوڑ دیا ہے، اور نیٹو اگر یہ جنگ ہوئی تو اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گی جیسے کہ وہ افغانستان میں تھی یا کسی حد تک عراق میں تھی؟ یہ آپ نے خود ذکر کر دیا نیٹو کا. نہ جرمنی نے نہ نیٹو کے کسی ممبر نے اب تک یہ اندیا دیا ہے کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں چائنیز سے کوئی اسکرمشز ہوئے تو وہ نیٹو سے واک آؤٹ کر جائیں گے. ایسا اندیا کسی نے نہیں دیا ابھی تک. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. شاید آج سے 15 سال 20 سال کے بعد ویسے ہی نیٹو نہ رہے یا اس سے پہلے کچھ، لیکن یہ ہے کہ اب تک کے مطابق تو نیٹو کا مطلب یہ ہے، اس کی آرٹیکل 9 کے تحت یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو کے ایک ملک پر کسی تھرڈ کنٹری کا حملہ ہو تو اسے تمام نیٹو کے ممبر کنٹریز پہ حملہ سمجھا جائے گا، اور لہٰذا سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. یہ اس کی آرٹیکل 9 کوارڈ بنائی، یہ جو نیول الائنس کوارڈ بنائی گئی ہے جس میں 4 ملک شامل کیے ہیں، آسٹریلیا، جاپان، فلپینز اور انڈیا. ان 4 ملکوں میں کیا یہ نیٹو کا حصہ ہے یا یہ امریکہ نے اپنی الگ الائنس بنائی ہے؟ نہیں، یہ الائنس علیحدہ ہے کیونکہ جاپان تو نیٹو کا حصہ نہیں ہے، اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں اور بھی فلپین ان کا ساتھ دے رہا ہے. تو وہ ایک علیحدہ الائنس ہے جو کہ اس حوالے سے ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے. اس میں ریکٹک اوشن سائڈ پہ اور سی پر یا نارتھ سائڈ پر چائنا کی سبمرین جو کہ اسٹیلتھ سبمرین ہے، بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے وہاں تک پہنچ گئی تھی. اور چائنا نے ایسے میزائلز بنا لی ہیں جو کہ 9000 کلومیٹر تک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے کے جانے کی قابلیت رکھتے ہیں، اور وہ ان کے بیڑے میں کافی شامل ہو گئے ہیں ابھی. تو امریکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ دے آر تھریٹنڈ. شنگھائی سے امریکہ کی ٹوٹل فاصلہ وہ ہے 1153 کے قریب کلومیٹر ہے، جبکہ ابھی جو چائنا ایک اپنی میزائل کو ڈیولپ کر رہا ہے
096, پہلے اس کے پاس جو انٹر کانٹیننٹل میزائل ہے وہ 094 ہے. تو 096 جو کہ بالکل آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والا ہے, اس کے بعد اس کی رینج اتنی بڑھ جائے گی کہ نیو یارک تک اس کی زد میں ہوگا. اور خاص طور پر یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جی آسٹریلیا, جاپان اور یہ کنٹریز ان کی جو الائنس ہے وہ اس سائڈ, اس سمت میں ملٹری موومنٹ کو روکنے کے لیے ایک کوشش ہے چوک پوائنٹ کے ذریعے, کیونکہ وہ چوک پوائنٹ سے گزریں گے ان کے یہ سبمرین اور وہ جو باقی ساز و سامان ہے, تو اس کو روکنے کے لیے بھی ایک اس کی کاوش کوشش ہے. تو اس کا زیادہ عمل دخل اس بات سے ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا, اس الائنس کا, کیونکہ ان کی آپس میں ایک الائنس تو ابھی سے نہیں, کافی پہلے سے بنی ہوئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اور آسٹریلیا کی اور جاپان کی اور فلپین کی, تو وہ الائنس ابھی بھی تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت بائیلیٹرل طور پر ایک دوسرے کی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں, جیسا کہ رشیا کے ساتھ چائنا کا ہو رہا ہے, اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹ ہے جیسا کہ رشیا, چائنا, پاکستان, ترکی, ایران, آل سینٹرل ایشین کنٹریز, افغانستان, یہ سارے جو ہیں شنگھائی کو. لیکن جمیل احمد خان صاحب, پھر یہ جرمنی اور فرانس اپنا چائنا ڈاکٹرین الگ کیوں بنا رہے ہیں امریکہ کے جو نیریٹو سے ہم آہنگی نہیں رکھتا؟ اگر چلے اچھا ہوا آپ نے یہ اضافی سوال پوچھ کے مزید اپنے ناظرین کے لیے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی. وہ یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز آپ نے جیسے جرمنی کا نام لیا, وہ ان کے بائیلیٹرل ٹریڈ جو ریلیشنز ہیں وہ نیٹو کے کسی شخص سے, کسی بھی آرٹیکل سے اس کی کوئی کلیش نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ اپنے ٹریڈ اور کامرس کو جس طرح چاہیں رکھ سکتے ہیں, ٹھیک, انلیس کہ امریکہ سینکشن لگائے, اور سینکشن لگائے تو امریکہ کی حد تک وہ بات نہیں رہتی, کیونکہ امریکہ کا کنٹرول ہے فائنینشیل نیٹ ورکنگ پورے ایک نظام سے, تو اس سے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں. ورنہ تو جب نیوکلیئر ایکارڈ کو ختم کیا گیا اور اس وقت جرمنی کی اور اٹلی کی اور یورپین کنٹریز کی کمپنیاں ایران میں تھیں, تو ان کو اس لیے بند کرنا پڑا کہ ان کا فائنینشیل نیٹ ورک پورا جو ہے افیکٹ ہو رہا تھا سینکشن کی وجہ سے, ورنہ تو وہ چاہتے تھے کہ کام کریں. تو آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت چائنا سے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرتے رہیں گے. لیکن تو بیسیکلی وہ یہ جو ڈاکٹرین ہے یہ ایک ٹریڈ ڈاکٹرین ہے اور یہ ایک ملٹری ڈاکٹرین سے ڈفرینٹ ہے, تو اس سے نیٹو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ایبسولوٹلی کریکٹ. اچھا جمیل خان صاحب, اس کا جو دوسرا زاویہ ہے اس پوری رپورٹ میں او بی او آر کو تو ڈسکس کیا گیا ہی ہے اوور آل, لیکن اس میں خاص طور پہ سی پیک کا بھی ذکر کیا گیا ہے. تو سی پیک کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے کنسرن شو کیے ہیں کہ اگر سی پیک کو انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کہ اگر سی پیک فلی آپریشنل ہے تو ہمارے پاس چائنا کو کی ٹریڈ کو روک کر چائنا پہ لیوریج بہت حد تک کم ہو جائے گا, اگر ختم نہیں ہوگا تو 90% حد تک ختم ہو جائے گا. تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آنے والے وقت میں ہم کوئی ایسی موومنٹ دیکھیں گے جو کہ سی پیک کو بلاک کر سکے, چاہے وہ اندرونی خلفشار کے ذریعے, ففتھ جنریشن وار کے ذریعے کی جائے, یا انڈیا کی طرف سے کسی ڈائریکٹ ملٹری ایگریشن کی صورت میں کی جائے؟ اس کا آدھے جملے میں تو جواب یہ ہے کہ نہیں, اب یہ بات آگے نکل پڑی ہے. لیکن اس کا مکمل جواب یہ ہے کہ کوششیں جاری ہیں پاکستان کے سی پیک کے حوالے سے, ففتھ جنریشن وار, کیونکہ پاکستان کی جو فالٹ لائن ہے ان فالٹ لائنز کو جیسے ایتھنک ہو گیا, سیکٹرین ہو گیا, اور کوئی پولیٹیکل سائڈ پر بھی تھوڑی سی, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بہت سارے شواہد موجود ہو گئے ہیں, خاص طور پر اس میں انڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. انڈیا اس معاملے میں اپنا بھی انٹرسٹ یعنی کہ اپنا الو بھی سیدھا کر رہا ہے پاکستان سے جو اس کی دشمنی اور مخاصمت ہے, اور ساتھ میں امریکہ کے لیے بھی کام کر رہا ہے. تو دو مفاد یعنی کلنگ ٹو برڈز ود ون اسٹون جو اس وقت انڈیا کر رہا ہے امریکہ کی سپورٹ سے, اور اس میں ہر قسم کی ہینڈلز دیکھیں بلوچستان میں جو اس وقت پرابلمز کریٹ کی جا رہی ہیں, یا کراچی میں بھی کوشش کی جا رہی ہے, یا سندھ میں کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف قسم کے تحریکوں کو ہوا دی جا رہی ہے, وہ سارے فنڈڈ ہیں راہ کی طرف سے.
اور وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو وہی تو ٹو برڈس والی بات جو میں نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سی پیک کو افیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ چائنا جو اس نے پلان کیا ہے اس مختصر ٹائم میں وہ اپنی کمزوری کو یعنی سافٹ بیلی کو جو کہ ساؤتھ چائنا سی کے ذریعے یعنی کہ یہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں چوک پوائنٹس جو جس سے چائنا کی گردن دبوچی جا سکتی ہے امریکہ کی طرف سے اور انڈیا کی طرف سے، وہ گردن دبوچنے سے چائنا نکل جائے گا جب سی پیک جب فلی کمیشن ہو گیا، جب اس کی پائپ لائن بیچ گئی، جب روڈ پورا فلی کمیشن ہو گیا گوادر سے لے کے اور چائنا کے ہر علاقے تک. جمیل احمد خان صاحب، ہمارا آخری سوال، امریکہ کے صدارتی انتخابات سر پہ کھڑے ہیں. یہ صدارتی انتخابات لگتا ہے کہ بہت زیادہ منتشر اور انتشار کا شکار رہیں گے، جس طرح کے بیانات اور حالات نظر آ رہے ہیں جو امریکی تاریخ میں کسی صدارتی انتخابات میں نظر نہیں آئے کبھی. ان صدارتی انتخابات کے بعد جو امریکہ کی جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ تو 5 سال میں واضح ہو چکی ہے، جو کہ امریکی مفادات کو بچانے کے لیے بہت حد تک صحیح پالیسی ہے اگر چائنا کے خلاف امریکہ کو زیادہ سے تک کھڑا رہنا ہے. لیکن ٹرمپ کی جو پالیسی رشیا کی طرف ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ہے، اور ابھی بھی سے رپورٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ان صدارتی انتخابات میں چائنا اور رشیا کی انٹرفیرنس پچھلے انتخابات کی طرح دوبارہ ہوگی یا ہونا شروع ہو چکی ہے. تو ان انتخابات میں کون کس کی طرف ہے؟ چائنا کس کو چاہتا ہے؟ رشیا کس کو چاہتا ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ چائنا چاہتا ہے کہ ٹرمپ چلا جائے اور بائیڈن آ جائے، اور رشیا چاہتا ہے کہ ٹرمپ رہے اور بائیڈن چلا جائے، کیونکہ ٹرمپ کی جو پالیسی کرائمیا اور رشیا کی سیریا کے اندر رشیا کے ساتھ رہی ہیں وہ رشیا کی کافی حد تک سافٹ پالیسیز رہی ہیں. ٹرمپ نے ڈس انگیج کیا ہے رشیا سے کہ کوئی ایسی لڑائی نہ بڑھے، جبکہ ٹرمپ نے چائنا پہ فل تھروٹل پریشر رکھا ہے، چاہے اس کی کمپنی پہ ٹیکنالوجی بین ہو، چاہے پیٹنٹ لا سوٹس ہوں، چاہے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس کی کمپنیز کو امریکی ٹیکنالوجی مہیا کرنے سے روکا جائے، چاہے وہ گوگل اینڈرائڈ سسٹم ہو یا کالکام چپ سیٹ جو ہمارے سارے فونز میں استعمال ہوتا ہے. 5G ٹیکنالوجی کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی ایفرٹ امریکہ نے کی ہے. ایون بہت ساری جو سوشل میڈیا ایپ، ٹک ٹاک اور دوسری ایپس جو ہیں ان کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کو بھی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صدر ٹرمپ نے روک دیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پالیسی شفٹ آئے گا اگر جو بائیڈن پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں، یا یہ پالیسی جو بائیڈن بھی کنٹینیو رکھیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ جو ان کے دور رس پالیسیاں ہوتی ہیں جیسے چائنا کے خلاف وہ جو بائیڈن کو رکھنا ہوگا اس میں سافٹنس آ جائے گی انداز میں، طریقہ کار میں، لیکن وہ پالیسی تو دور رس رہے گی. جیسے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی وہ دور رس پالیسی کے تحت جاری رہے گی. تو یہ دور رس جو پالیسیاں ہیں ان کی کانٹیننٹل انٹر کانٹیننٹل وہ تو برقرار رہتی ہیں کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اور وہ ہر پریزیڈنٹ کو آ کے فالو کرنا پڑتا ہے. الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے سوال بیانیے میں جو سوال ابھرتا ہے وہ رشیا کا. جمیل احمد خان صاحب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، تو یعنی کہ ڈیموکریسی از رن بائی اسٹیبلشمنٹ، چاہے وہ امریکہ ہو، پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو؟ نہیں، دور رس پالیسی بنانے کے لیے تو کلیدی طور پر جو وہاں کے ادارے ہیں جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہی بناتے ہیں نا. اس کے بعد اس پہ پولیٹیکل اسٹیمپنگ ہوتی ہے، یعنی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی پولیٹیشین آ کے اس پالیسی کو مکمل طور پہ تبدیل کرنا چاہے، ہاں تو مکمل طور پر اس کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے لیے اس کو اپنے ایک پیرلل آرگومنٹس دینا پڑے گا نا، کیونکہ یہ جتنی بھی پالیسیاں بنتی ہیں یہ ہوا میں تو نہیں بنتی ہیں، اس میں زمینی حقائق کو رکھتے ہوئے بنتی ہیں. اگر کوئی لیڈر آ کے زمینی حقائق کو چینج کرتے ہوئے کوئی پالیسی بنانے کی کوشش کرے تو اس وہاں کی عوام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی نا. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کے لیے کسی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پہلے ابتدائی طور پر ہوم ورک اس کو کر کے تو دیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اور اس میں پھر وہ اپنے اسٹریٹجک نکات کو شامل کر کے ایک ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں
بہرحال یہاں میں جلدی آپ کو ذکر کر دوں. غالباً آپ نے کہا کہ آپ کے آخری سیگمنٹ یہ رہ گیا ہے اور ٹائم رہ گیا ہے. یہ دیکھیں رشیا کا انٹرسٹ اگر اس میں ٹرمپ میں ہے تو اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ٹرمپ اور پوٹنگ میں ذاتی طور پر بھی کافی ان کی ہم آہنگی رہی ہے, اور کیونکہ جو طریقہ کار ہے رشیا کا اس میں ٹرمپ کی کافی ویکنیسز بھی ان کے پاس ہیں. اس میرا اشارہ ہے جو ٹرمپ ہوٹل میں رہے اور وہاں اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہوا جب, اور اس میں کافی منظر عام پر بات آ چکی ہے. لیکن اس سے اہم بات یہ ہے کہ چائنا ضروری نہیں ہے کہ رشیا کو ہر معاملے میں سپورٹ کرے. دیکھیں چائنا رشیا کے انیکسیشن جو ہے کرائمیا کے اس نے ڈپلومیٹکلی سپورٹ نہیں کیا, اسی لیکن اس کی طریقے مخالفت سے بھی نہیں کی, مخالفت بھی نہیں کی, لیکن سپورٹ ڈپلومیٹکلی ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسرا اسی طرح رشیا نے, آپ کے ناظرین کو شاید یہ اضافی بات ہوگی کہ رشیا نے ساؤتھ چائنا سی کو ڈپلومیٹک سپورٹ ابھی تک نہیں دی. تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو ملٹری الائنس, جو ملٹری کوآپریشن ہو رہی ہے, خاص طور پر ٹریٹی آف فرینڈشپ 2001 میں ہوئی اور اس کے بعد بتدریج وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ امریکہ کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. وہ امریکہ کی نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ وہاں کی لیڈرشپ بھی سمجھتی ہے کہ امریکہ کے لیے آگے جا کے خطرہ بنتا جائے گا. وہ بات واضح ہے کہ سینٹرل ایشین ریپبلکس انکلوڈنگ رشیا ایک ٹرانسفارم ہو رہا ہے, اور شاید جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے روڈ لنک کی وہ امید لگائے بیٹھے ہیں ساری سینٹرل ایشین ریپبلکس کہ پشاور تک ان کو ایک روڈ لنک ملے گا اور ایک ٹرین لنک بھی ملے گا ساتھ میں, اور اس کے ساتھ وہ کراچی تک اور گوادر تک پہنچ پائیں گے. تو اور وہ اس کے لیے بہت ساری رشیا کی پرانی ریاستوں کے علاوہ رشیا کو بھی بہت زیادہ ڈائریکٹ فائدہ ہوگا. تو وہ تو اکنامک انٹرسٹ تو اپنی جگہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن امریکی گورنمنٹ کی کچھ پالیسی ہمیں یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب اوباما اپنے آخری سالوں میں صدر تھے تو انہوں نے بہت سخت گیر قسم کی سینکشنز رشیا پہ لگائیں. ٹرمپ آئے, وہ سینکشنز ہٹائی نہیں گئیں, وہ سینکشنز اپنی جگہ رہیں, لیکن ان سینکشنز میں مزید سختی نہیں آئی. لیکن جب ٹرمپ آئے تو انہوں نے ایران پالیسی کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا, اور انپریسیڈنٹڈ موو کے جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا, جو کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ہسٹری میں بہت کم نظر آتا ہے. لیکن شاید اسرائیل کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ایسا کیا. لیکن انہوں نے دوسری طرف چائنا پہ دباؤ, بہت شدید تجارتی دباؤ بڑھا دیا جس حد تک ممکن تھا امریکہ کے لیے. تو کیا یہ ایک باری باری دونوں کو ہٹ کرتا رہے گا امریکہ, اور یہ نہیں چاہتی اسٹیبلشمنٹ کہ دونوں کے ساتھ ایک ساتھ محاذ کھولا جائے؟ نہیں, یہ بات بھی درست ہے کہ وہ اتنا ہی امپیٹس کریٹ کر سکتے ہیں جتنا کہ اس کو بڑھاوا دے سکیں. اس کو اگر وہ باؤنس بیک کرتا ہے تو نہیں. دیکھیں سب سے بڑی بات اس وقت رشیا اور چائنا کی یہی ہے کولابریشن کی, ملٹری کوآپریشن کی اور کولابریشن کی اور ایگریمنٹس کی, ملٹری ایگریمنٹس ہوئے ہیں. وہ یہی ہے کہ امریکہ کی مخاصمت دونوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ, تو اس کی وجہ سے دونوں مل گئے ہیں, ورنہ پہلے تو نہیں ملتے تھے نا. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جوائنٹ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں جس میں چائنا اور رشیا صرف دونوں مل کے, اور اس کے بعد ملٹی لیٹرل بیسس پر ملٹری ایکسرسائز ہو رہے ہیں جس میں کہ ای سی او اور ایس سی او کے ممبر شامل ہیں. اور وہ نہ صرف پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ رشین ریکونیسنس جہاز ساؤتھ کوریا کے اوپر سے اڑا ہے, جس میں کہ بامبرز جہاز جو چائنا اور رشیا کے دونوں اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اور اس میں وارننگ شاٹ فائر کیا گیا جاپنیز اور کورین فائٹرز کی طرف سے کہ آپ چلے جاؤ, لیکن پھر بھی یہ نہیں گئے. تو چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں, اور جس حساب سے ملٹری ایکسرسائزز اور ملٹری کولابریشن ان کی ہو رہی ہے تو اس سے امریکہ کافی کنسرنڈ ہے, خائف ہے. تو وہ جہاں تک ان کی بائیلیٹرل لیول پہ اگر کچھ ڈس ایگریمنٹس ہیں تو وہ ان کی ملٹری ایگریمنٹس پہ کوئی اس کا خاص فرق نہیں پڑے گا. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ الائنس تقریباً الائنس ان کا ہو چکا ہے, یعنی کہ اگر اس پہ اگر چائنا پر اگر حملہ ہو تو رشیا کس طرح سپورٹ کرے گا, رشیا پر ایک حملہ ہو تو چائنا کس طرح سپورٹ کرے گا. وہ چائنیز کو اس کا ایک طریقہ کار انہوں نے مختلف بنا لیا ہے, اور وہ طریقہ کار ہے کہ ایگریمنٹ ہوا تھا آج سے چند برس پہلے. اس ایگریمنٹ پہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی تھرڈ کنٹری
کسی ممبر کنٹری پر یعنی بائیلیٹرل کنٹریز میں سے کسی پہ اگر حملہ کرتا ہے تو وہ اس کو سپورٹ کریں گے. مطلب الائنس کا لفظ نہیں استعمال کیا لیکن ان کا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو لہٰذا چیزیں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. اس کو میں تو کہوں گا کہ ایک نیٹو ٹائپ الائنس تو نہیں بنایا ابھی تک, لیکن آگے جا کے وہ اس انداز کو بھی پکڑ لے گا. لیکن ابھی ایک کلاز ایسی ہے جو کہ مجھے یاد نہیں ہے چائنا اور رشیا کے ایگریمنٹ کے دوران کہ وہ اس میں اس کے تحت ایک دوسرے کی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے مدد کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلے ہی وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں ایسی جوائنٹ ایکسرسائزز, اور بڑے قریبی سمندری علاقوں میں جہاں پہلے کبھی نہیں انہوں نے کیا ہے, جہاں کہ صرف امریکہ اور صرف امریکہ کا تسلط رہا ہے, وہ انہوں نے ابھی کرنا شروع کر دیا ہے. اور خاص طور پہ ان کا ریڈار میزائل ڈیفنس سسٹم جو رشیا اور چائنا نے اپنے کولیبریشن سے کیا ہے اور جو اسپیس میں اپنے آپ کو ویپنائز کیا ہے, اس سے امریکہ کی بیلنس آف پاور کافی کم ہوتا نظر آ رہا ہے, جس سے محسوس ہوتا ہے اور جس سے آپ کے اس سوال کا اور میرے مختصر جواب کا کہ کیا چائنا سبقت لے جائے گا, تو یس, اس کولیبریشن کو دیکھتے ہوئے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ جو رپورٹ شائع ہوئی ہے پینٹاگون کی نے شائع کی ہے اور پیش کی ہے کانگریس کو, اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ یہ نصف صدی تک چائنا سبقت لے جائے گا. لیکن اگر یہ نکات جو اس وقت آپ نے اٹھائے ہیں اور میں نے جس پہ بیان کیا ہے, ان نکات کو اگر آپ تجزیہ کریں اور گہرائی سے دیکھیں تو یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 5 سے 7 سال میں یہ سبقت لے جائے گا چائنا, کیونکہ بہت ساری جوائنٹ وینچر چل رہے ہیں رشیا اور چائنا کے ملٹری ساز و سامان بنانے کے سلسلے میں. تو لہٰذا چائنا سبقت لے جائے گا بہت پہلے, جتنا جیسا کہ سوچا جا رہا ہے اس سے بہت پہلے. اور چند معاملات میں تو ویسے بھی چائنا آگے بڑھ گیا ہے, چائنا رشیا مل کے آگے بڑھ گیا ہے اسٹیپ کی کیپیبلٹی میں, چاہے وہ جہاز کے ہوں یا سب مرین کے ہوں اور یا اسپیس کے ہوں, اس میں سبقت لیتا جا رہا ہے. اور اس لحاظ سے آپ کے سوال کا جواب کہ کیا سی پیک کو افیکٹ کر سکے گا, اسی لیے وہ چاہ رہا ہے کہ جلدی اوبور کو کسی طرح افیکٹ کریں تاکہ نیٹ ورک چائنا کا آگے نہ بڑھے. چلیں جمیل احمد خان صاحب, آپ کے سوال کے جواب کے ساتھ کہ چائنا دنیا میں سپر پاور بن پائے گا 2050 تک, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ شاید 2050 بہت دور ہے, اس سے بہت پہلے ہی 5 سے 10 سال میں چائنا اس دنیا کے بہت سارے مسائل پہ امریکہ سے سبقت لے جا چکا ہوگا. اس تجزیے کے ساتھ ہمیں آپ اپنی ناظرین کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس پروگرام پہ, اور آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں اس کامنٹ میں, یوٹیوب کے اس چینل پہ کامنٹ کر کے. اور اگر آپ کو کسی نئے ٹاپک پہ چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام بنائیں تو اس کو بھی ہمیں کامنٹس میں انفارم کر سکتے ہیں آپ. اس کے ساتھ بہت بہت شکریہ, اور اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ.